اس کہانی آدم خور کا یہ دوسرا پارٹ ہے۔ پچھلے پارٹ کا لنک ڈسکرپشن اور کامنٹ سیکشن میں موجود ہے۔ تو چلیے آدم خور کے دوسرے پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یار یہ لوگ ہمارا کیا کریں گے؟ عمر نے پوچھا۔ کچھ نہیں کریں گے، کرنا کیا ہے؟ چھوڑ دیں گے ہمیں؟ میں نے سب کو تسلی دینے کے لیے کہا۔ نہیں، یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ سب کو پتہ ہے افریقہ کے جنگلوں میں آباد قبائل آدم خوروں کے ہیں۔ اگر یہ لوگ آدم خور ہوئے تو جیسے یہ لوگ ہمیں دیکھ کر ناچ رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، اسے دیکھ کر کچھ صحیح نہیں لگ رہا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو یالی۔ یالی نے اس بار دانے کی بات کی تصدیق کی۔ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہاں ارد گرد کوئی بھی جانور کیوں نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی حشرات الارض، کیونکہ یہ ان وحشیوں کا علاقہ ہے، اس لیے یہ جانور بھی اس علاقے میں نہیں آتے۔ اب ہم لوگوں کو یہ نہیں چھوڑیں گے۔ بند کرو تم لوگ یہ مایوس کن باتیں کرنا۔ احمر جو کب سے ہماری باتیں سن رہا تھا بولا۔ ہمیں یہاں سے نکلنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ لیکن کیا؟ میں نے احمر سے پوچھا۔ وہی تو سوچنا ہے۔ ہم یہاں پر رہ کر ان کی خوراک نہیں بنیں گے، لیکن اس رات ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ لوگ چاروں سائڈ کی کھڑکیوں پر دور دور ہو کر پہرا دے رہے ہیں۔ ہم باتیں کرتے کرتے کب سو گئے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ کہتے ہیں نا، جب نیند آتی ہے تو وہ کانٹوں کا بستر بھی نہیں دیکھتی۔ یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوا۔ صبح 10 بجے کمرے کا دروازہ کھلا۔ دو سیاہ فام جنہوں نے پتوں سے اپنے جسم کے اعضاء کو ڈھانپ رکھا تھا کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے ڈنڈے تھے جن کے اوپر لوہے کی کلہاڑی کے جیسی کوئی چیز لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک برتن میں کچھ پھل رکھے ہوئے تھے جو ہمارے آگے رکھ دیے گئے، اور پھر وہ دونوں باہر چلے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ بھوک تو ہمیں پہلے ہی لگی ہوئی تھی، اور ہونا پتہ نہیں کیا تھا ہمارے ساتھ، اس لیے اللہ کا نام لے کر کچھ پھل کھائے۔ دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کچھ تو کھانا پڑتا ہے۔ ناشتے سے فارغ ہوئے ابھی ہمیں 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے، پھر سے دروازہ کھلا، اور اس بار ان دو آدمیوں کے ساتھ دو اور آدمی بھی تھے جو اندر آئے۔ وہ ہمارے پاس آئے اور ہمیں اپنی جگہ سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہم اپنی جگہ سے اٹھ گئے تو ان لوگوں نے ہمارے ہاتھ باندھنا شروع کر دیے، پھر ہمیں چلنے کا اشارہ کیا، اور دو ہمارے آگے اور دو ہمارے پیچھے ہو گئے۔ یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کریں گے، کہاں لے کر ہمیں جا رہے ہیں؟ چارلی نے کہا۔ پتہ نہیں یار، ابھی سب پتہ چل جائے گا۔ ہمارے سب کے ہوش و آواز ختم ہو گئے تھے کیونکہ ان لوگوں کی نیت تو ہم پر عیاں ہو گئی تھی، پھر بھی ایک دوسرے کو ایسا کچھ بھی بتانا ہم نہیں چاہتے تھے۔ وہ ہمیں لے کر ایک بڑے میدان میں آئے جو ان کے گھروں سے تھوڑا آگے تھا۔ وہاں پر بہت سے بچے، عورتیں، بوڑھے اور جوان کھڑے تھے جنہوں نے بس بمشکل ہی تن کو چھپانے کے لیے پتوں سے اور جانوروں کی کھالوں سے بنائے ہوئے کپڑے لپیٹے ہوئے تھے، اور سامنے ایک اسٹیج نما جگہ بنی ہوئی تھی جس پر لکڑی کی دو کرسیاں بنائی گئی تھیں، اور ان کے دونوں سروں پر انسانی کھوپڑیوں کے کھول لٹکے ہوئے تھے، اور ان کرسیوں پر ایک سیاہ آدمی اور ایک سیاہ فام عورت بیٹھے ہوئے تھے جو شاید اس قبیلے کا سردار اور اس کی بیوی تھی، اور اب ہمیں ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سردار نے ہماری طرف دیکھا اور پھر اپنی زبان میں اس نے اپنے پاس کھڑے آدمی سے کچھ کہا تو وہ ان لوگوں کو بلا لایا جو رات کو ہمیں لے کر آئے تھے، اور ان سے باری باری پتہ نہیں کیا پوچھنے لگا جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بس جو کچھ سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ وہ ہمارے بارے میں ہی ان سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ 15 منٹ بعد پھر سردار کے کہنے پر ہمیں اس کمرے میں لے جایا گیا۔ اب کی بار وہاں پر موجود کرسیوں پر ہمیں باندھ دیا گیا، اور ہاتھوں اور پیروں کے علاوہ منہ پر بھی پٹیاں باندھ دی گئی۔ اپنا کام پورا کرنے کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ ہم بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور آنکھوں سے یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اب ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ آنکھوں سے آنسو روا تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ بس آنے والے وقت کا چپ کر کے انتظار کرنے لگے، اور ہم کر بھی کیا سکتے تھے، منہ باندھ دیا گیا تھا، اس لیے ہم بات تو کرنے سے رہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد بہت سے وحشی ایک گول کی صورت میں بہت سے ہتھیاروں کے ساتھ جنگل کی طرف چلے گئے۔ ہمارے اندازے کے مطابق شاید شکار کے لیے جا رہے تھے۔ ان کی واپسی تقریباً 8 کے قریب ہوئی۔ جب وہ وحشی ہمیں کچھ پھل کھانے کو دے کر گئے تو ہمارے ہاتھ بھی کھول گئے۔ کھانے سے ابھی فارغ ہم ہوئے ہی تھے کہ باہر شور مچ گیا۔ ہم لوگ بھاگ کر کھڑکی کے پاس آئے تو ان کا سردار ان لوگوں پر چلا رہا تھا جنہیں اس نے شکار کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور وہ ناکام واپس لوٹے تھے۔ سب لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے تھے۔ سردار ان سے کچھ پوچھ رہا تھا لیکن ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ آدمی سردار کے پاؤں میں گر کر گڑگڑانے لگا، لیکن اس نے وہاں پر موجود آدمیوں کو اسے لے جانے کو کہا۔ اس کی بیوی بچے بھی سردار کے پاؤں میں گر کر گڑگڑا رہے تھے، لیکن سردار نے اسے دھکا دے کر دور پھینک دیا، اور پھر اگلا منظر دیکھ کر ہمارے اوسان خطا ہو گئے۔
दो वैशी अपने ही साथी को चीर फाड़ रहे थे और बड़ी रुग्बत के साथ खा रहे थे। इनकी देखा देखी सब लोग इस पर झपट पड़े। कोई इनकी आंतें चबा रहा था तो कोई जिस्म का कोई हिस्सा एक दूसरे छीन छीन कर खा रहे थे। इसका खून उन्होंने एक बड़ी बाल्टी में जमा किया और बाद में इंसानी खोपड़ियों से बने हुए बर्तन में डालकर पीने लगे। ये सब कुछ तकरीबन आधे घंटे तक जारी रहा और फिर वो सब लोग अपने अपने घरों की तरफ चले गए और इसकी जो हड्डियां बची थी हमारे कमरे में जहां हमें कैद किया गया था इसकी दीवार के साथ फेंक दी, जहां पहले ही इंसानों और जानवरों की बहुत सी हड्डियां और कूड़ा करकट जमा था। ये देखकर हमारी रही सही हिम्मत भी चली गई। जो हमारे साथ होने वाला था आज हमने देख लिया था। रोने के अलावा कोई चारा ना था। ये लोग तो अपने साथी तक को ऐसे खा गए जैसे हम रोज भी नहीं खाते। हमारा क्या होगा? उमर ने कहा। इस पर तो सही से सख्ता तारी हो गया था। हम यहाँ से चले जाएंगे, फिक्र ना करो, मैंने उमर से कहा और इसे गले लगा लिया और वो रोने लगा। साथ ही हम लोग भी रोने लगे। हम कभी भी वापस नहीं जा सकेंगे। अम्मी, अब्बू, बहन, भाइयों और अपने मुल्क से दोस्त यहाँ कमाने आए थे। हमारी तो लाश भी घर वालों को नहीं मिलेगी। ये हमको खा जाएंगे। इसके साथ ही हम सब की सिसकियां बन गई। चुप हो जाओ, रोने से क्या होगा? हमें कुछ करना होगा, यहाँ से निकलना होगा। चार्ली ने कहा। कैसे निकलना होगा? यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। हर तरफ ये लोग मौजूद है। ना कोई हमारी मदद करने वाला है और ना ही हमें समझने वाला। हमें इनकी जबान की समझ नहीं और इनको हमारी बात भी क्या करें? उमर चिल्लाया। तो फिर क्या करें? याली ने कहा। किधर जाएं? क्या मर जाएं इनके हाथों? इंतजार करें इनका लुकमा बनने का? यार चुप हो जाओ, एक दूसरे पर चिल्लाने से क्या होगा? हमें कुछ करना और सोचना है, वरना इन लोगों ने जिस तरह अपने दोस्त को मारा हमें भी मार देंगे। अभी ये शुक्र करो कि वो लोग हमें बांध कर नहीं गए, अपने वबीले में भूल गए हैं। यहाँ से भागने की कोशिश करें तो ये लोग हर खिड़की दरवाजे के पास दो दो खड़े हैं। अभी ये बातें कर ही रहे थे हम कि दरवाजा खुला और दो लोग अंदर दाखिल हुए और हमें बांध कर चले गए। दूसरे दिन सारा दिन ना तो कोई हमें खाना देने आया और ना ही पानी का पूछा गया और ना ही हमें रस्सियों से आजाद किया गया। सारा दिन गुजर गया और फिर रात आ गई। भूख से निडाल हम हो गए थे। आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। उमर और वानी तो तकरीबन होश से बेगाना हो गए थे। फिर इन लोगों को शायद हम पर तरस आ गया। दरवाजा खुला और वहशी अपने चेहरे पर मनुसाना मुस्कुराहट सजाए कमरे में दाखिल हुए। हमें खोलकर और कुछ फ्रूट हमारे आगे फेंक कर चले गए। हम इस फ्रूट पर ऐसे पड़े जैसे सदियों के भूखे हों, लेकिन हमारे हिस्से में एक एक आया। भूख अभी भी बाकी थी। अपनी इस हालत पर रोना आ गया, लेकिन क्या करते? थोड़ी देर गुजरी थी कि दरवाजा फिर खुला और फिर वही दो वहशी कमरे में दाखिल हुए और हमारी तरफ बढ़े और चार्ली को अपनी तरफ खींचने लगे। जब चार्ली को खींचते हुए हमने देखा तो इन लोगों से चार्ली को छुड़ाने लगे, लेकिन उन्होंने हमें हाथ में पकड़े डंडों से मारना शुरू कर दिया और वैसे भी वो ताकत में हमसे कहीं ज्यादा थे। चार्ली चीखता चिल्लाता रह गया, पर वो इसे घसीट कर ले गए और दरवाजा बंद कर दिया। हम दरवाजा पीटते रहे, लेकिन इन जालिमों पर कौन सा असर होने वाला था? दरवाजे से भागकर खिड़की की तरफ आए तो वो हमारे दोस्त को एक तख्ते पर बांध रहे थे और मुसलसल वो चिल्ला रहा था। इसकी बेबसी और अपनी बेबसी पर हम बेइख्तियार रो पड़े। कुछ नहीं कर सकते थे हम। हमारे दोस्त को उन्होंने तख्ते पर उल्टा लटका दिया, जिसके नीचे आग का एक बड़ा तंदूर जल रहा था, जिसकी तपिश इसे जला रही थी। वो चीख रहा था, इसे बहुत दर्द हो रहा था और ये वहशी इसके गिर्द नाच रहे थे। इसका दर्द और चीखें हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए हमने अपने कानों में उंगलियां रख ली। कुछ ही देर में आग ने हमारे दोस्त को भून डाला, जिसे इन आदमखोरों ने बड़े मजे से दावत के तौर पर उड़ाया। हमारा दोस्त चार्ली हमसे हमेशा के लिए बिछड़ गया था। बस इसकी यादें रह गई। पूरी रात हम चार्ली को लेकर रोते रहे। जिस्मानी तौर पर बहुत हम कमजोर हो गए थे और कोई कुव्वत मुदाफत हम में रही नहीं थी और ये लोग कुछ भी खाने को नहीं दे रहे थे और देते तो दिन में एक दफा, वो भी मुकम्मल नहीं। इसी तरह रात गुजर गई और दूसरा दिन आ गया। सारा दिन हस्बे मामूल ना हमारा दरवाजा खुला और ना ही कोई हमारे खाने का पूछने आया। लेकिन एक बात थी, हमें बांधा नहीं गया था। हम 6 से अब 5 रह गए थे। दिन तो गुजर ही जाता था। आखिर गुजर गया और फिर रात आ गई। हम एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि आज किसकी बारी होगी। बात करने की हमें हालत नहीं थी, इसलिए हम चुप थे। हम आंखों में आंसू लिए दीवार से टेक लगाए अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे कि मौत के फरिश्ते ने अचानक दरवाजा खोला और हमारी तरफ वही दो वहशी बढ़ने लगे। हम सब ने एक दूसरे को मजबूती से थाम लिया, लेकिन हम में ताकत इनके जितनी नहीं थी। वो दानी को हमसे घसीट कर ले गए और दरवाजा बंद कर दिया। हम खिड़की के करीब आए
تو وہاں آج کچھ بھی نہیں تھا۔ دانی کو آوازیں دی لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ پتہ نہیں وہ ہمارے دوست کو کہاں لے گئے تھے۔ رات کے 10 بجے کمرے کا دروازہ کھولا گیا اور کمرے میں 2 وحشی داخل ہوئے جن کے ہاتھ میں ایک بڑی ٹرے تھی اور ان میں 4 پلیٹوں میں گوشت رکھا ہوا تھا، وہ بھی بھنا ہوا۔ گوشت کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل رہی تھی اور ہماری بھوک بے قابو ہو گئی۔ انہوں نے ٹرے ہمارے سامنے رکھی تو ہم اس پر بھوکے جانوروں کی طرح ٹوٹ پڑے اور خوب سیر ہو کے کھایا۔ اتنا مزے کا گوشت ہم نے کبھی نہیں کھایا۔ کھاتے ہی ہمیں نیند آ گئی اور صبح ہی آنکھ کھلی۔ ہم 4 دوست باقی تھے۔ دانی کا کچھ پتہ نہیں تھا لیکن اس بات سے مطمئن تھے کہ اسے مارا نہیں گیا اور نہ ہی ہمارے سامنے اس کا کچھ ہوا۔ آج یہ ڈر تھا کہ کس کی باری ہوگی اور کون جائے گا۔ خیر، اب ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں تھی کیونکہ ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ دن ہر روز کی طرح گزر گیا اور پھر وہی کالی رات آ گئی جس کے نہ آنے کی ہم دعائیں کرتے رہے سارا دن۔ لیکن دن رات تو اپنے معمول پر آتے جاتے رہتے ہیں اور ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ ہم 6 دوست آئے تھے جن میں سے اب 4 رہ گئے تھے۔ اب کچھ ہی دیر بعد 3 ہونے والے تھے۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ دروازہ کھلا اور 2 لوگ آئے اور یالی کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ اس دفعہ بھی ہم چیختے ہی رہ گئے لیکن کچھ کر نہ سکے۔ ہمیں تو حیرت اس بات پر تھی کہ یالی نے اف تک نہ کی اور نہ ہی کوئی مزاحمت، جیسے وہ پہلے ہی جان چکا ہو کہ اس کے ساتھ آج یہ سب ہونے والا ہے۔ وہ بالکل چپ تھا۔ ہم لوگ کھڑکی کے پاس آئے تو انہوں نے یالی کو کسی فضول چیز کی طرح ایسے گھسیٹ کر پھینک دیا جیسے یالی کوئی انسان نہیں بلکہ بے جان چیز ہو۔ وہاں کسی نے یالی کے ہاتھ پاؤں باندھنے کا کہا۔ انہوں نے یالی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تو اس آدمی نے وہاں پر موجود وحشی جو یالی کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے سب کو دور کھڑے ہونے کا کہا اور اپنے پاس پڑے ہوئے تھیلے سے ایک بڑا چاقو نکالا جسے دیکھ کر ہماری جان نکل گئی۔ وہ اس چاقو سے یالی کو کاٹنے والا ہے، عمر نے کہا۔ ہم نے بہت شور مچایا لیکن اس ظالم نے ایک بھی نہ سنی اور وہ چاقو یالی کی گردن پر ایسے چلا دیا جیسے کسی جانور کی گردن پر چلاتے ہیں۔ ہمارا یالی ہمارے سامنے موت کا شکار ہو گیا اور پھر اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ دیا۔ یالی کا دل اور دماغ سردار اور اس کی بیوی کو پیش کیا گیا اور باقی سب کو اس کے جسم کے باقی ٹکڑے بانٹے گئے جو ان آدم خوروں نے ہمارے سامنے کھائے۔ ہمارے دوست کو کچا کھا گئے۔ اب ان آدم خوروں سے ایسی نفرت ہو گئی تھی ہمیں کہ ہمارا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ ایک فیصلہ میں نے کر لیا کہ اگر بچ گیا تو ان لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اپنے دوستوں کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ احمر اور عمر کی حالت نیم پاگلوں جیسی ہو گئی تھی، جو کسی ٹائم ہنستے اور کسی ٹائم رونا شروع کر دیتے۔ اپنے دوستوں کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا، آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، لیکن میں نے اپنے ہوش نہیں کھوئے تھے کیونکہ مجھے اپنے دوستوں کو بچانا تھا اور خود کو بھی۔ عمر اور احمر کو میں کچھ نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ ان آدم خوروں کی خوراک تو میں بالکل نہیں ان کو بننے دوں گا، یہ فیصلہ میں خود سے کر چکا تھا، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ صبح کا دن اور پھر رات ہوتے ہی وہ ہم میں سے کسی کو لے جاتے اور پھر دانی کا بھی ابھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں نے اس کمرے کا بغور مشاہدہ کیا۔ وہ بہت مضبوط دیواروں پر مشتمل تھا اور چاروں طرف کھڑکیاں تھیں۔ ان کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی اس قبیلے کی طرف تھی اور سائیڈ والی 2 کھڑکیاں بھی انہی کی طرف تھی، لیکن پچھلی والی کھڑکی کی طرف وہ لوگ کوڑا کرکٹ اور ہڈیاں پھینکتے تھے۔ بس وہ کھڑکی ہی ہمارے فرار کی ایک راہ تھی، لیکن وہاں پر بھی 2 افراد تعینات تھے۔ ان کے اوپر سے وہ کھڑکیاں، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، بہت مضبوط تھیں کہ میں انہیں کبھی توڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ اپنی بے بسی پر میں بے اختیار رو پڑا۔ اپنے دوستوں کو میں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا اور ان کی خوراک بھی بننے نہیں دینا چاہتا تھا۔ ساری رات سوچ کر بھی کچھ حاصل نہ ہوا۔ آخر کار پھر سورج نکل آیا۔ آج میں سارا دن ان کی طرف کھلنے والی کھڑکی کی طرف بیٹھا تھا اور ان کی حرکات کو دیکھتا رہا تاکہ کچھ کر سکوں۔ تبھی ایک بہت عجیب بات میں نے نوٹ کی۔ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا جو ان جیسی ہی تھی مگر کچھ ان لوگوں سے مختلف تھی۔ میں نے اسے کبھی ادھر نہیں دیکھا تھا۔ وہ بھی مسلسل میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ آخر میں وہاں سے ہٹ گیا کہ کہیں وہ لوگ میری اس حرکت پر میری تکہ بوٹی ہی نہ کر دیں۔ پھر رات آ گئی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، بلکہ ایسے ہو گیا کہ آج یا میں مروں گا یا اپنے دوستوں کو ان سے بچاؤں گا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ میں نے اللہ سے بیش بہا دعائیں کی اور اللہ کے سامنے سجدہ زیر ہو گیا اور گڑ گڑا کر اپنے دوستوں اور اپنی جان کی بھیک مانگنے لگا، کیونکہ اب اللہ ہی ہمیں ان سے بچا سکتا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کتنی دیر سجدے میں رہا، لیکن دروازے کے کھلنے کے ساتھ ہی میں دھڑکتے دل کے ساتھ سجدے سے اٹھا تو سامنے کا منظر ہی کچھ اور تھا۔
آج ان ویشیوں کی جگہ وہ لڑکی کھڑی تھی جسے میں نے آج ہی قبیلے میں دیکھا تھا۔ میں اسے دیکھ کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جلدی کرو، اگر یہاں سے نکلنا ہے تم لوگوں نے تو۔ وہ لڑکی بولی۔ وہ ہماری زبان جانتی تھی، لیکن کیسے؟ کیا وہ ان میں سے نہیں تھی؟ بہت سے سوالات میرے ذہن میں آئے اور میں نے اس سے پوچھا بھی کہ تم کون ہو؟ میں نے آج تک تمہیں اس قبیلے میں دیکھا نہیں، اور تم ہماری مدد کیوں کر رہی ہو جبکہ تم ان میں سے ہو؟ ہاں میں ان میں سے ہوں، لیکن ان کی طرح جانور اور آدم خور نہیں ہوں۔ میں اس قبیلے کی سردار کی بیٹی ہوں۔ تم لوگوں کو میں نے اس دن دیکھا جب یہ تمہیں لے کر آئے۔ ہر روز ایک ایک کر کے تمہارے دوست کو یہ الگ الگ قسم سے اپنی خوراک بنا کر کھاتے ہیں۔ مجھ سے مزید تمہاری اور تمہاری دوستوں کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی، اور اب سب کچھ یہ میری برداشت سے باہر ہے۔ یہ تم سب کو کھا لیں گے اور یہاں سے تم لوگ کبھی نہیں نکل سکتے۔ میں ہی تمہیں نکال سکتی ہوں۔ جلدی کرو۔ میں نے انہیں مشروب میں نشے آور چیز ملا کر پلا دی ہے، جس کی وجہ سے اب وہ صبح اٹھیں گے، اور صبح ہونے سے پہلے تم لوگوں کو اس جنگل کی حدود سے باہر نکلنا ہے۔ چلو جلدی کرو، باقی سوالات راستے میں۔ میں نے احمر عمر کو لیا اور اس کمرے سے باہر نکل آیا۔ سب ویشی ایسے گرے پڑے تھے جیسے ابدی نیند سو گئے ہو۔ کاش ایسا ہی ہو جائے۔ ہم لوگ وہاں سے باہر نکل آئے تو میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ وہ ہماری طرح بولنا کیسے جانتی ہے، تو اس نے کہا کہ اس نے اور بھی بہت سی زبانیں سیکھ رکھی ہیں۔ اسے زبانیں سیکھنے کا بہت شوق ہے۔ وہ مشکل کتابوں کا مطالعہ کرتی ہے اور زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی رہتی ہے، کیونکہ وہ سردار کی بیٹی ہے اور سردار اس کے سارے ناز و نام ایسے ہی اٹھاتا ہے جیسے ہر باپ۔ لیکن ان کی آدم خوری اسے بھی اچھی نہیں لگتی۔ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ تم نے ہمیں آزاد کروایا تو وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں جانتی ہوں کہ میں کتنی بھی لاڈلی کیوں نہ ہوں اپنے قبیلے کی، لیکن جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ میں نے تم لوگوں کو فرار کروایا تو وہ مجھے بھی ایسے ہی کچا چبا دیں گے جیسے تمہارے دوستوں کو اور بہت سے اور لوگوں کو بھی۔ چلتے چلتے میں رک گیا تو اس نے پوچھا، رک کیوں گئے؟ وہ دانی، وہ تو وہیں رہ گیا۔ کیا دانی؟ وہ تو اس دنیا میں ہے ہی نہیں، تو وہاں رہ کیسے گیا؟ کیا مطلب؟ دانی کو وہ لوگ لے گئے تھے اور پھر اس کا روز تم لوگوں کو بھی کھلایا تھا انہوں نے۔ اپنے دوست کو کھانے کا تم لوگوں کو بھی مزہ بہت آیا تھا۔ یہ سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ ہم نے اپنے ہی دوست کا گوشت کھایا تھا۔ ہم اپنے گلے میں انگلیاں ڈال کر کے کرنے لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ہونا تھا ہو گیا، اب تم لوگ اپنی جان بچا لو۔ اس نے ہمیں اس قبیلے سے باہر نکال دیا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی کہ اب کوئی خطرہ نہیں، تم لوگ آرام سے جاؤ۔ ساہو قبیلے کے آدم خوروں کے خطرے سے تم لوگ باہر آ گئے ہو۔ ہمیں اس قبیلے کا نام پہلی دفعہ پتہ چلا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام اومنی ہے۔ اومنی؟ بہت عجیب نام ہے۔ ہاں بالکل جیسے یہاں کے لوگوں کے نام، ویسے ہی میرا بھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنے محسن کا کیسے شکر ادا کروں جس نے ہمیں موت کے چنگل سے بچایا۔ اللہ نے اسے ہمارے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا، اور خود وہ واپس جاتی تو وہ لوگ اسے بھی کھا جاتے۔ رک جاؤ۔ وہ جانے کے لیے مڑی تو احمد نے کہا۔ وہ رکی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ تم واپس نہ جاؤ، تم ہمارے ساتھ چلو۔ ویسے بھی تم ان کے جیسے نہیں ہو، نہ ہی آدم خور ہو، ہماری زبان بھی جانتی ہو۔ تم ادھر جاؤ گی تو وہ تمہیں بھی کھا جائیں گے، تم ہمارے ساتھ چلو۔ وہ تو جیسے یہی سننا چاہتی تھی، اور پھر اومنی ہمارے ساتھ چل پڑی۔ صبح کی سویدی کے ساتھ ہی ہم اس منوس جنگل سے نکل آئے اور روڈ پر آ گئے۔ ایک دفعہ مڑ کر اس جنگل کی طرف ہم نے دیکھا جس نے ہمارے 3 دوست نکل لیے تھے، کیسے گئے تھے اور کیسے واپس آئے۔ ہم تینوں نے جب ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو خوب روئے، اپنے دوستوں کے لیے جو اب کبھی نہیں واپس آئیں گے، لیکن ہم کبھی ان کو بھول نہیں سکیں گے۔ خیر، جیپ ہماری وہیں کھڑی تھی جہاں ہم نے اسے چھوڑا تھا۔ ہم لوگ اس پر سوار ہو کر واپس آ گئے شہر۔ احمر اور عمر کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ 2 ہفتے ہاسپٹل میں رہے اور اومنی اس کے پاس ہی رہی۔ اپنے قبیلے کے برعکس وہ بہت اچھی تھی، اور ہماری محسن بھی۔ ہم نے اسے اپنے پاس رکھا۔ احمر کو اس سے محبت ہو گئی تو اس نے اسے مسلمان کرنے کے بعد اس سے شادی کر لی، اور ہم لوگ واپس اپنے وطن چلے گئے اور افریقہ کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا۔ ہم تینوں ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے۔ دانی بھی یہیں کا تھا۔ بچپن کے دوست اکٹھے پلے بڑھے، پھر ملک سے باہر جانے کا شوق بھی اکٹھے پورا کیا۔ دانی، چارلی اور یالی کی یادوں نے وہاں رہنے نہ دیا اور ہم واپس آ گئے۔ یہاں آئے ہمیں 2 سال ہو گئے تھے۔ احمر اور اومنی کی شادی کو بھی 1.5 سال ہو گیا تھا۔ احمد نے اومنی کو اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا نام ہمنا رکھا۔ لیکن جاتے جاتے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میرے گاؤں میں لوگ غائب ہونے لگے۔ راتوں رات کیسے کہاں جاتے، یہ ایک پہیلی ہے۔ ابھی کچھ بھی سمجھ نہ آیا۔ گاؤں والے کہتے ہیں کہ گاؤں کے جنگل میں کوئی چڑیل آ گئی ہے جو لوگوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ یہ چڑیل کون ہے؟ کہیں یہ ہمنا ہی تو نہیں؟ پتہ نہیں، مجھے بس شک ہے، لیکن جب پتہ چلے گا تو آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا۔ یہ تھا آدم خور کہانی کا دوسرا اور آخری پارٹ۔
یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. کسی اور کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.